اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھ آئے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے۔ پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان
غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی۔ غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو،
لہذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی، دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا، اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت عائشہ نے فرمایا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا، آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہیں اور یاد کر کے روتی تھیں۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بصرہ میں قیام کیا، پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینے کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کرو۔ اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو۔ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ زار و قطار روتے تھے، قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچیں۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر ہمس کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔
उनसे कहा गया कि वह रमजान के महीने तक फैसला कर दें। इसके बाद सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ दिमश्क चले गए। सैयदना अली कूफे की तरफ रवाना हुए। उस मौके पर उनकी फौज दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा सालिस मुकर्रर करने का हामी था, जबकि दूसरा कहता था कि कुरान को छोड़कर इंसानों को हकम या फैसला करने वाला बनाना गुनाह है। दोनों गिरोह आपस में झगड़ते रहते थे और बात बात पर तलवारें निकाल लेते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु बड़ी मुश्किल से उन्हें कूफा तक लाए, लेकिन 12,000 आदमी जो सालिसों से फैसला कराने के खिलाफ थे, फौज से अलग होकर हरूरा के मकाम पर चले गए। इन लोगों को खारजी कहा गया। दोनों सालिसों ने जो फैसला दिया वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। सैयदना अबू मूसा अशरी का फैसला ये था कि अली और अमीर मुआविया में से किसी को खलीफा मुकर्रर न किया जाए, उन्हें छोड़कर मुसलमान जिसे चाहें खलीफा बना लें। सैयदना अम्र बिन आस का फैसला ये था कि अबू मूसा अशरी ने अली को खिलाफत से अलग कर दिया है, मैं उनकी जगह मुआविया को खलीफा मुकर्रर करता हूं। इस पर हर तरफ शोर मच गया। सैयदना अली के हामियों ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब फिर सैयदना अली फौज लेकर दिमश्क की तरफ बढ़ना चाहते थे कि खारजियों ने हर तरफ फसाद मचा दिया। उन्होंने जत्थे बनाकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। आखिर अली रजी अल्लाह अन्हु पहले उनकी तरफ बढ़े। नहरवान के मकाम पर शदीद जंग हुई। 4,000 खारिजी मारे गए। इस तरह खारिजियों का जोर टूट गया, लेकिन उनकी टोलियां आए दिन फितना बर्पा करती रहती थीं। दूसरी तरफ सैयदना अमीर मुआविया ने अम्र बिन आस को फौज देकर मिस्र पर चढ़ाई कर दी। वहां अली की तरफ से मोहम्मद बिन अबी बकर गवर्नर थे। उन्होंने शामी फौज से शिकस्त खाई और खुद भी गिरफ्तार हुए, फिर कत्ल कर दिए गए। मिस्र के बाद शामी फौज ने हिजाज, इराक और यमन वगैरह पर हमले शुरू कर दिए। अली को मुल्क की अंदरूनी शोरिशों की वजह से इस्लामी फतूहात के दायरे को बढ़ाने का मौका न मिल सका। फिर भी 35 हिजरी में उन्होंने बहरी रास्ते से हिंदुस्तान पर हमले की इजाजत दी। चुनाचे उस जमाने में कोकन, बंबई पर कामयाब हमला किया गया। ये इलाका उस वक्त सिंध में शामिल था। नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था
کرتے تھے، بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا، اے ابن حنیف، میں نے سنا ہے کہ بصرے کے ایک دولت مند نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی، تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے اطمینان اور بڑے مزے سے کھائے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریک ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنوایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں۔ عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے۔ کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ ان کو ایک بار اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی، تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے، اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا، اس کے لیے قیمتی۔ اس نے کہا، میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا، بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا، آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا، امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے، نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، نہیں، زرہ میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا، اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا، عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے شکایت کی
کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے، شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں، حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو، بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو،
50 लोअर माल नज़द MAO कॉलेज लाहौर।